یہ انکشاف ہوتے ہی کہ رکھو ایک مفرور قیدی تھا، میرے ذہن میں تیز روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس وقت مغیہ کی والدہ زینت بی بی کی جنون کی کیفیت میں کہی ہوئی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ پستہ قامت ڈاکو اسے ساجی جیسا لگا تھا۔ اس وقت میں نے زینت کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ پھر ازاں بعد ساجی کی ماں ناصرہ نے مجھے بھی یقین دلا دیا تھا کہ ساجی ڈسٹرکٹ جیل ہی میں بند تھا، اس لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں کیا تھا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساجی کے جیل سے فرار کے امکان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن اب رکھو کے بارے میں حقیقت جان لینے کے بعد میرا ذہن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یقیناً ساجی بھی جیل سے فرار ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی تصدیق بہت ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے قادر بخش کو دراز خط ڈاکو رکھو کی لاش دکھائی تھی۔ اس نے تصدیق کی تھی کہ وہی شخص اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آیا تھا اور اپنے ہمراہ اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ چند روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے 3 افراد فرار ہوئے تھے، جن میں سجاول عرف ساجی، اللہ رکھا عرف رکھو اور یونس عرف یونا شامل تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ رکھو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور یونا سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ یونا کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور صفیہ وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس عرف یونا کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ یونا کا ایڈریس میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا۔ دوسرے روز قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا، حالانکہ اس بات کی قوی امید نہیں تھی کہ ساجی صفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا، کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روٹ اختیار کیا تھا وہ احمد آباد کی طرف جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ سجاول عرف ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا، میں اسی منطقی نتیجے پر پہنچا تھا کہ صفیہ کو زینت کی یقین آمیز خدشے کے مطابق ساجی ہی نے اغوا کیا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ یونا جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی مجھے یونا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس ایک ضمنی امکان کی خاطر میں اسے چیک کرنے گیا تھا۔ تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے متعلقہ تھانے کے انچارج کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی یونا کی کوئی خبر ملی یا اس کے حوالے سے ساجی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو وہ فوراً مجھے اطلاع دے گا۔ آئندہ 3 روز خاموشی سے گزر گئے۔ چوتھے روز چاچا برکت تھانے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میں آپ کو ملک سردار صاحب کا سلام پہنچا دوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ بھائی وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے پوچھا، بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ تم کیا اطلاع لائے ہو؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بڑی ڈٹائی سے بولا، جناب میں ایک پرتقصیر بندہ ہوں، نماز روزے سے بہت دور، اتنی گرمی میں پیڈا کر کے آیا ہوں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لیے گلاس ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دیا۔ اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قطرے ناگوار گزرا تھا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے نرمی کا برتاؤ کروں۔ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس حلق سے اتارنے کے بعد برکت نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کہنے لگا، ملک صاحب، موضوع ہندو چک کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تم شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلایا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک ڈیرے پر کوئی ٹھاٹا پوش گھوڑ سوار آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ انہوں نے وہاں رات گزاری تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برکت چاچا واقعی بہت اہم خبر لایا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا وہ اب بھی وہیں پر موجود ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے اضافہ کیا، اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک خیال کے مطابق دوسرے روز صبح وہ گھڑ سوار اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ یہ دونوں خیال یا آراء کس کی ہیں؟ برکت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ایک لمحے کو تأمل کرنے کے بعد اس نے بتایا، یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کیے ہیں۔ اپنی تفتیش کے بعد میں خود ہندو چک گیا تھا۔
پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ میں نے سادے سے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے تمہیں اپنا کون سا خیال ٹھیک لگا؟ میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا تھا۔ اس کا نام خوشی محمد ہے۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی، اور وہ گھڑ سوار خوشی محمد کا دیرینہ شناسہ تھا، جبکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی، یعنی گھڑ سوار کی بیوی۔ ایک رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ کہاں واپس چلے گئے تھے؟ خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو خوشی محمد سے مجھے پتا چلا ہے، برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ گھڑ سوار نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے احمد آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اب اپنے گھر بختے والا جانا چاہتا تھا۔ یہ تو بالکل الٹا ہی چکر ہو گیا، میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے بھی کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، برکت کہنے لگا۔ یا تو خوشی محمد غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یا پھر گھڑ سوار ہی نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ آپ خود خوشی محمد سے مل کر معلومات حاصل کر لیں۔ خوشی محمد کے پاس تو میں ابھی اور اسی وقت جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر برکت سے پوچھا، اور تمہارے دوسرے خیال کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ گھڑ سوار دوسری صبح اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، چونکہ کسی بھی شخص نے صفیہ نامی اس نوجوان لڑکی کو گھڑ سوار کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ اکیلا ہی گیا ہو۔ تم بعض اوقات بہت الجھی ہوئی باتیں کرنے لگتے ہو برکت علی، میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، ان پڑھ ہوں نا سرکار، اس لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا۔ بس گزارا چلائیں جناب، مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ملک سردار علی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا اور انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں جاؤں؟ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے برکت کے جانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر پہلے ہی ہمارے 3 اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع تھانے نہیں پہنچی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اسلم باجوہ نے کہا، ملک صاحب، ہندو چک ہم کس طرح جائیں گے؟ تھانے میں گھوڑے تو موجود ہوں گے نا؟ جی، صرف ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں کچھ سوچنے لگا۔ ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو تانگے وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت مجھے خیال ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم جلد از جلد ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو۔ گھوڑے، سائیکلیں، تانگا یا ریڑھا کچھ بھی دیکھ لو۔ مغویہ، صفیہ اور ساجی ڈاکو کا ایک مہم سا سراغ ملا ہے، ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ASI ایک تانگا پکڑ لایا۔ تانگا بان کا نام دلاور تھا، اور اس تانگے میں ایک صحت مند گھوڑا جتا ہوا تھا۔ میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہندو چک آنے اور جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو احمق؟ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے؟ وہ لکنت آمیز لہجے میں گویا ہوا، آپ نے کرائے کے بارے میں ہی پوچھا ہے نا؟ ہاں ہاں، تم اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ مائی باپ حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ کسی پولیس والے نے مجھ غریب سے کرائے کے بارے میں پوچھا ہے، ورنہ تو آپ لوگ دھڑلے سے تانگے میں سوار ہوتے ہیں اور جہاں جانا ہو وہاں کا نام بتا کر حکم چلاتے ہیں۔ اس کی معصومانہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دلاور، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ کسی شخص کے انفرادی فعل کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ وہ آہستہ سے بولا، جناب، یہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے آدمی مجھے نظر آئے ہیں جو تھانے دار ہونے کے باوجود بھی مجھ سے کرائے کی بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے دلاور سے بحث کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ ہاں بھائی، میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا۔ میں نے ہندو چک آنے جانے کا کرایہ 5 روپے ٹھہرا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دلاور کو بتا دیا کہ وہاں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ جناب، 5 روپے میں تو میں پورے دن بھی آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں۔ ہم ہندو چک پہنچے تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔ اس روز برکت چاچا صبح ہی صبح تھانے پہنچ گیا تھا۔
اس نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ آج اسے گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ملک سردار علی نے جلد ہی اسے واپس آنے کو بھی کہا تھا۔ خوشی محمد کے ڈیرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر باہر بنا ہوا تھا۔ دراصل وہ ڈیرا چودھری حق نواز کا تھا اور خوشی محمد چودھری کا ملازم تھا، جو ڈیرے پر رہتے ہوئے کاشتکاری کے مختلف امور کی نگرانی کرتا تھا۔ خوشی محمد اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا گیا اور ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ میں نے اسے تیز آواز میں پکارا، اوئے رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور سراسیمی نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ میں نے کڑک کر پوچھا، تم ہی خوشی محمد ہو؟ جی میں ہی خوشی محمد ہوں۔ کیا بات ہے خوشی محمد، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ سرکار میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی تم اندر کی جانب کیوں کھسک رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، تمہارا انداز ایسا تھا کہ جیسے تم ہم سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں؟ جی میں سچ سچ بتا دوں؟ ہاں ہاں بتاؤ، اے ایس آئی نے کہا۔ سرکار، دراصل میں آپ کی وردی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سنا ہے پولیس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پولیس کا کام تو خطرناک لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں تک پہنچانا ہے۔ جناب میں تو یہی جانتا تھا کہ پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے۔ خوشی محمد، چوروں اچکوں اور بدماشوں کو واقعی ہم سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، شریف آدمیوں کو ہماری وردی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ذرا ہمارے بیٹھنے کا تو انتظام کرو۔ وہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے چارپائیاں بچھانے لگا۔ میں طائرانہ نگاہ سے ڈیرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ وسیع و عریض صحن والا ایک ڈیرا تھا جس میں جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے کے پچھلے حصے میں 3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ڈیرے کے مغربی دیوار کے ساتھ چارہ کترنے والا ٹوکا نصب تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ اینٹوں کی پختہ کرلیوں پر چند مویشی بندھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد چارپائیاں بچھا چکا تو میں نے کہا، خوشی محمد بیٹھیں گے تو ہم بعد میں اطمینان کے ساتھ، پہلے ذرا میں ان کمروں کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ڈیرے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمروں کی جانب اشارہ کیا، جن میں سے 2 کے دروازے بند تھے۔ میری بات سن کر خوشی محمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، آپ ان کمروں میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ بس معمول کی کارروائی سمجھ لو، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے ان کمروں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں جھانکا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ درمیانے سائز کا ایک عام سا کمرہ تھا۔ اندر 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر ڈبی دار کھیس موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک طرف دیوار میں طاق سا بنا ہوا تھا جس میں تیل کی بوتل، 1 عدد کنگا، ایک چھوٹے سائز کا آئینہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لیا، پھر چارپائیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہاں مجھے ایک جس کا ٹرنک رکھا نظر آیا۔ میں نے خوشی محمد سے کہا، اسے کھول کر دکھاؤ۔ خوشی محمد نے ٹرنک کھولتے ہوئے پوچھا، سرکار آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جستی ٹرنک کے اندر کا جائزہ لیا۔ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود نہیں تھی۔ چند جوڑی کپڑے کے علاوہ ایک دھاری دار رومال اور 2 بنیانیں تھیں۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کر بند دروازے والے کمروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر خوشی محمد سے پوچھا، ذرا یہ کمرے تو کھول کر دکھاؤ خوشی محمد۔ ان کمروں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جناب، خوشی محمد نے کہا۔ فضول سا سامان بھرا ہوا ہے ان کے اندر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں وہی فضول سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خوشی محمد نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اسے میری صحت پر شک گزرا ہو۔ پھر اپنے ٹب میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر وہ مقفل کمرے کھول کر ہمیں دکھانے لگا۔ ایک کمرے کے اندر خشک چارے کا بہت بڑا ڈھیر تھا۔ دوسرے کمرے میں مختلف زرعی آلات، خالی بوریاں، ٹوٹی ہوئی 2 چارپائیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ ان دونوں نیم تاریک کمروں میں سیلن کی وجہ سے خاصی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کمروں کے سامان کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر خوشی محمد سے کہا، تم اب ان کمروں کو دوبارہ بند کر دو اور ہمارے پاس پیپل کے نیچے آ جاؤ، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں پیپل کے نیچے بچھی ہوئی چارپائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اے ایس آئی اسلم باجوہ میرے ساتھ ہی تھا۔ خوشی محمد نے دونوں کمروں کو دوبارہ مقفل کرنے کے بعد چابیوں کا گچھا اپنی تہبند کی ٹب میں رکھا اور ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد اب میں تم سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ جناب میں نے اب تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔
اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنے حق میں ہی اچھا کرو گے، ورنہ تم جانتے نہیں کہ دروغ گوئی کرنے والوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر تمہارا چودھری حق نواز بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ آپ چودھری صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ چونکا۔ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم چودھری کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ جی میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس لیے بچوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس جی چھڑا چھانٹ ہوں، اللہ کا شکر ہے روٹی روزی کا مسئلہ چودھری صاحب حل کر دیتے ہیں، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چند روز قبل تمہارے پاس 2 مہمان آئے تھے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے واضح طور پر اس کا چہرہ متغیر نظر آیا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولا، مہمان؟ تم نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ جی مہمان آئے تھے میرے پاس۔ 2 مہمان؟ جی وہ 2 ہی تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ جی بالکل۔ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ خوشی محمد نے بتایا، وہ میرا ایک پرانا دوست سجاول تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ خوشی محمد کے منہ سے سجاول کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، یعنی زینت کا شبہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تمہارے دوست سجاول یعنی ساجی کی بیوی کا نام کیا تھا؟ میں نے دانستہ سجاول کے ساتھ ساجی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا تاکہ خوشی محمد کے چہرے پر اس لفظ کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خوشی محمد کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اسی سجاول کا ذکر کر رہا تھا جو عرف عام میں ساجی کہلاتا تھا۔ اس سے شک یقین میں بدل گیا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اپنی بیوی کا نام اس نے زرینہ بتایا تھا۔ یہاں ذرا سا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ساجی نے جس لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کا نام صفیہ تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ساجی ہی نے خوشی محمد کو صفیہ کا نام زرینہ بتایا ہو۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، اور دوسرے روز صبح ہی صبح وہ دونوں ڈیرے سے چلے گئے تھے؟ جی وہ دونوں چلے گئے تھے۔ سوچ لو، کہیں تمہیں غلطی تو نہیں لگ رہی ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا وہ دونوں ہی دوسری صبح رخصت ہو گئے تھے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے قدرے مضبوط لہجے میں بولا، جی جناب وہ دونوں ہی چلے گئے تھے۔ تم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس طرف جا رہے تھے؟ جناب وہ امن آباد سے آئے تھے اور محلہ بختے والا جا رہے تھے۔ امن آباد میں ساجی کی سسرال ہے، اس کی بیوی بیمار تھی جسے وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ کیا بیماری تھی اس کی بیوی کو؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، ساجی نے بتایا تھا کہ زرینہ کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہ پوری رات بے ہوش ہی رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ساجی نے ایک مخصوص رومال سنگھا کر صفیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کو راز میں رکھنے کے لیے ساجی نے خوشی محمد کو صفیہ کی بیماری کی فرضی کہانی سنائی ہوگی، لیکن خوشی محمد بیچارے کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ساجی نے خوشی محمد کو ایک اور چکر بھی دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی سسرال یعنی امن آباد سے آ رہا تھا، حالانکہ وہ بختے والا سے صفیہ کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، کیا تمہاری زرینہ سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرینہ یعنی صفیہ پوری رات بے ہوش ہی رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ساجی چند روز قبل ڈسٹرکٹ جیل سے فرار ہوا تھا اور 1 سال پہلے وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے خوشی محمد سے سوال کیا، ساجی سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جی تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا۔ آخری مرتبہ تم ساجی سے کب ملے تھے؟ چند روز پہلے۔ میرا مطلب ہے اس ملاقات سے پہلے۔ وہ 2 سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس دوران میں اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ ساجی نے خود مجھے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 سالوں میں تمہاری ساجی سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب۔ اور دوستی کے پہلے 3 سال تم اکثر ملا کرتے تھے؟ اکثر تو نہیں جناب، بس کبھی کبھار وہی مجھ سے ملنے آ جاتا تھا۔ میں تو بس 1-2 مرتبہ ہی بختے والا اس کے گھر گیا تھا۔ تمہاری ساجی سے کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ امن آباد کے ایک میلے میں ہماری دوستی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں تم نے ایک بار بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارا دوست کس حال میں ہے؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ بس جی مصروفیت کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا۔
اگر خوشی محمد نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ساجی کے تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں تھا۔ خوشی محمد، شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست ساجی ہمیں ایک سنگین معاملے میں مطلوب ہے۔ جی؟ کیسا سنگین معاملہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ساجی نے چند روز قبل محلہ بختے والا کے ایک گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے۔ 5,000 روپے نقد، قیمتی ملبوسات اور طلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے کہا، اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ایک ساتھی رکھو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں سمجھا تو رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ساجی کے ساتھ اس کی بیوی زرینہ نہیں بلکہ مغویہ صفیہ تھی، جسے اس نے نیند آور دوا رومال سنگھا کر اغوا کیا تھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس واردات سے پہلے بھی وہ بہت سے چاند چڑھا چکا ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی داستان سنائی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھتا رہا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ آخر میں نے کہا، میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میرے مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک رات تمہارے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ جی وہ میرے ڈیرے پر ضرور ٹھہرا تھا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں میں ان سے آگاہ نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ خوشی محمد، تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ دونوں دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ ساجی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بختے والے جا رہے ہیں، یہی کہا ہے نا تم نے؟ جی وہ دونوں ہی چلے گئے تھے، اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خوشی محمد، مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ساجی صبح اکیلا ہی یہاں سے گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا جی، وہ تو دونوں ہی صبح چلے گئے تھے۔ اگر بعد میں تمہاری بات چھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھنا، میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا کوئی بھی حصہ اگر ناقص ثابت ہوا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ وارننگ میں نے محض اس لیے دی تھی کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا ہو تو اسے اگل دے۔ ویسے اس کے بیان سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چاچا برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے رخصت ہونے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھائے۔ خوشی محمد سے کام کی اور کوئی بات معلوم تو نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں ASI اسلم باجوہ کے ساتھ دلاور کے تانگے میں بیٹھ کر واپس تھانے آ گیا۔ ہندو چک کا دورہ کامیاب یا ناکامیاب رہا تھا۔ کامیاب ان معنوں میں کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا تھا اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، اور ناکامیاب اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ آگے کس طرف بڑھا تھا۔ ویسے ساجی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زبردست چکر دیا تھا۔ اس نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ امن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر امن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ ایسا سوچتے ہوئے بار بار میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زرینہ پوری رات بے ہوش رہی تھی، یعنی صفیہ۔ ایسی صورت میں دن کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوار کر کے سفر کرنا بڑا معنی خیز ہو جاتا۔ کیا ساجی نے واقعی ایسا کیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں سر ابھرتا تھا، لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات میں جانتا ہوں، ساجی ایک مفرور قیدی تھا، اور جیل سے فرار کے بعد بھی اس نے اپنے جرائم کی فہرست میں لمبا چوڑا اضافہ کیا تھا۔ ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے ہی میں چھپ کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا، یا اس کے پاس سامان وغیرہ کون کون سا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامان کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رکھو والی رائفل اس نے راستے میں کہیں پھینک دی ہوگی، اور جس پوٹلی کا خوشی محمد نے ذکر کیا تھا اس میں یقیناً 5,000 کی نقدی اور صفیہ کے زیورات ہوں گے۔ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں نے جن 3 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کی پارٹی ہندو چک کی نگرانی کے لیے بھیج رکھی تھی، ان سے اس روز کہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس روز امن آباد میں منعقد ایک میلہ دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس غیر ذمہ داری اور فرائض سے کوتاہی کی بنا پر میں نے ان تینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ رعایتیں دیتا تھا اتنی ہی زیادہ سختی بھی کرتا تھا۔
فرائض منصبی کی ادائیگی میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کی تلاش بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے اللہ رکھا عرف رکھو موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ باقی دو تاحال مفرور تھے۔ یونا میرے کیس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میری تمام تر توجہ ساجی پر مبذول تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساجی نے بختے والے کا رخ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گیا تھا کہ اس طرف منہ کرنا گویا خود کو چوہے دان میں پھنسانے والی بات تھی۔ میں دراصل قادر بخش کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات اور صفیہ کے اغوا کے سلسلے میں سر توڑ تفتیش کر رہا تھا۔ اگر سجاول عرف ساجی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حل ہو جاتا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ احمد آباد کی طرف ہی گیا ہوگا۔ اگر اس نے وہاں قیام نہ کیا تو پھر آگے کاموکی کی جانب نکل گیا ہوگا، یا پھر وانڈو میں بھی وہ پناہ لے سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر ساجی کی تلاش کا کام تو جاری ہی تھا، لیکن میں اپنے طور پر بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے تمام سادہ لباس پولیس پارٹیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد 4 سادہ لباس اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں احمد آباد، کاموکی اور وہانڈو میں پھیلا دیا تھا۔ میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے والے ASI حضرات کو خصوصی ہدایت جاری کی تھیں اور کچھ زیادہ ہی اختیارات بھی دے دیے تھے۔ مجھے قوی امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک ضرور پہنچنے والی ہے۔ جن سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈیوٹی کے دوران غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو میں نے عرف عام میں کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ اب کچھ عرصے میں ان سے کوئی بھی اہم کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سجاول عرف ساجی کی تلاش بڑی شد و مت سے جاری تھی۔ اس دوران میں تھانے کے روزمرہ کے معمولات بھی نمٹا رہا تھا۔ قادر بخش ہر دوسرے تیسرے دن تھانے کا چکر لگا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں اسے ہر بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ یہ کوئی 15 دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے بھی کافی روز ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وہانڈو کے ایک بااثر سیاسی شخص کی حویلی میں ساجی کی جھلک دیکھی گئی ہے۔ وہ میرے لیے ایک نہایتی اہم اطلاع تھی۔ میں نے صوبے خان حوالدار اور 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ساجی کی گرفتاری کی پوری تیاری کے ساتھ وانڈو کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پہلے ہی میں نے ساجی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے وانڈو میں ساجی کی موجودگی کی جو اطلاع دی گئی تھی وہ مبنی بر صداقت تھی۔ وہ خبیث انسان واقعی رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا۔ ہم ظفر اقبال کے مہمانوں کی حیثیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ہماری کامیاب اداکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا گیا۔ اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا۔ وہانڈو روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانا ظفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ہماری اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبے خان ساجی کو ہتھ کڑی لگا چکا تھا۔ ساجی کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ پر زخم کا گہرا نشان اور بقول زینت بی بی ساجی کی فٹے منہ صورت اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ ساجی کی گرفتاری کے موقع پر رانا ظفر اقبال نے مزاحمت کی کوشش کی تو میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں آپ سے بھی سختی برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میری ہی حویلی پر یعنی رانا ظفر اقبال کو دھمکی؟ یہ دھمکی نہیں بلکہ میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخری نصیحت ہے، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ کارروائی کروں گا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اغوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مفرور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے۔ کیا یہ سنگین جرم نہیں؟ ابھی تو آپ کی حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برآمد کرنا ہے۔ آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ باقی تمام طاقتیں آنی جانی ہیں رانا جی، اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پکی اطلاع دے کر اور ASP صاحب کے مشورے سے یہاں آیا ہوں، اس لیے زیادہ اکڑ فون دکھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ بھی خواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور SP صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھونس کام کر گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب آپ تو خواہ گرمی دکھانے لگے، اس نے معتدل لہجے میں کہا۔
آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، آپ لے جائیں اسے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچلی بدلی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، صرف اسی ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب، میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے غیر آلود نظر سے ساجی کو گھورا، اوے حرام کے تخم، تو نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ حوالدار صوبے خان نے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں سور کی اولاد؟ تو نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب میرا خیال ہے یہ تھانے دارانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بیک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی گزری۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں زیادہ بہتر انداز میں نمٹائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک باعزت دار آدمی ہے، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اس سے مغویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر افسروں کو ساجی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھیں۔ تھانے آ کر میں نے ساجی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو ساجی بدماش، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا، بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کام اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مجرم تھا، اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے ایک خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت بھی کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھلوانا ہے، اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار نے ساجی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، 2 گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہے، اتنے وقت میں تو اس کی زبان کیا ایک ایک عضو چیخ چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ حوالدار ساجی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساجی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ اس سے خصوصاً مغویہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے بعد مذکورہ حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سر بندہ بڑا سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے، لیکن زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کام کی بات معلوم کر لوں گا۔ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کے بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمام فارمولہ آزماؤ یا اسپیشل، مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ یس سر۔ وہ مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار رستم خان، ساجی ایک مفرور قیدی ہے، اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس نے جیل توڑ کر فرار ہونے کا سنگین جرم بھی کیا ہے۔ میں صرف اور صرف مغویہ کے بارے میں تفتیش میں مبتلا ہوں، مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے۔ نقدی اور زیورات کی میری نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہے، رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ ساجی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چنگی طرح سمجھ گیا جناب، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال، میں نے پہلے خاصا حولہ ہاتھ رکھا تھا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں اس کیس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سوچ بچار میں مجھے 2 گھنٹے بیت گئے، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر یہ نویس سنائی کہ جناب بندہ بالکل تیار ہے،
آپ اس سے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، حوالدار سے پوچھا، اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا؟ حوالدار حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب اتنی جلدی نہیں، بلکہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے وقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی حیرت حوالدار سے چھپا نہ پایا۔ میں نے اس سے کہا، رستم خان تم ساجی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ ملک صاحب آپ کو ٹرائل روم میں ہی چلنا ہوگا، ہمارے مہمان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اوہ، میں نے حوالدار کو دیکھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب آپ نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی تھیں؟ میں کوئی جواب دیے بغیر حوالدار کے ساتھ ٹرائل روم میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے گہرے انہماک کے ساتھ صفیہ اغوا کیس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ بہرحال میرے یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ سچ ہے، بعض اوقات انسان اپنی سوچوں کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ عالم استغراق میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ساجی سے میں نے صرف 10 منٹ سوال و جواب کیے، جس کا نتیجہ خاصا تکلیف دہ اور دل کو اداس کرنے والا تھا۔ صفیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور تیش کے عالم میں نے ساجی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ بعد میں مجھے اپنے اس عمل پر پشیمانی بھی ہوئی تھی۔ انسان کو جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دنوں میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی اصول پرست اور سخت دل کیوں نہ ہو، وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی کسی جذباتی مرحلے پر انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صفیہ کے حسرتناک انجام نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جذباتی حصار میں لے لیا تھا۔ ساجی نے جو روح فرسا انکشاف کیا، اس کے مطابق جب وہ دونوں یعنی ساجی اور رکھو صفیہ کا اغوا کر کے کچا امن آباد روڈ کے راستے امن آباد کی طرف جا رہے تھے تو نہرا پور پر چناب تک پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی تھی۔ رکھو کا مطالبہ تھا کہ صفیہ کو ساجی اپنے پاس رکھے اور نقدی و زیورات وغیرہ وہ اس کے حوالے کرتے، لیکن ساجی کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں رکھو سے کہا تھا، رکھو صفیہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی، لیکن مال مسروقہ ہم دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، رکھو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ساجی تم اپنے پیمان سے پھر رہے ہو۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ اپنی پسندیدہ لڑکی کو تم اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ چلو اس بات کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، مال مسروقہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے۔ رکھو نے شکایت آمیز انداز میں کہا، ساجی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ جیل میں تو تم نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے بے اعتمادی کی کیا شکایت ہے؟ ساجی نے استفسار کیا۔ ابھی تک تو تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے۔ دراصل وہ کوئی باقاعدہ خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں نزدیک ایک ڈیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ یاروں سے کیسا چکر؟ مجھے تمہاری باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، رکھو نے کہا۔ تم اب بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے رکھو، ساجی نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ تم اپنے دل کو میری طرف سے بالکل صاف رکھو۔ وہ بے یقینی سے ساجی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارے ساتھ آ کر پچھتا رہا ہوں۔ یونا اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہم لائل پور جا کر خوب عیش کرتے، تم بلا وجہ الجھ رہے ہو، ساجی نے نرم لہجے میں کہا۔ جب ساتھ چلے ہیں تو پھر عمر بھر کا ساتھ دو، یوں پیٹ تو نہ دکھاؤ۔ بے ایمانی کی بات تم کر رہے ہو، پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کو بھی نہیں کہا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لے لیں گے۔ ہاں ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند رہوں گا۔ تم میرے ساتھ چلو، جب تک حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لے لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند رہوں گا۔ تمہارے دوست کا ڈیرا یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس تھوڑا آگے، ہندو چوک میں۔ کیا اسے ہماری آمد کی اطلاع ہے؟ نہیں، میری تو گزشتہ 2 سال سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ساجی نے کہا۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھو
کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ وہ شریف آدمی ہے، خواہ بدک جائے گا۔ تو پھر اس سے کیا کہا جائے گا؟ رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا۔ یہ تمہاری محبوبہ تو مسلسل بے ہوش ہے، اس کے بارے میں تمہارے دوست کو کیا بتایا جائے گا؟ ساجی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خواہ کی فکروں اور اندیشوں میں گھرے رہے ہو۔ اول تو میں اس کی بے ہوشی کی کوئی شاندار کہانی فٹ کر دوں گا، اور اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد کچھ چیخ و پکار کی تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ وہ دماغی مریضہ ہے۔ ہم اسے علاج کی غرض سے شہر لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ ایک رات کی کیوں؟ رکو نے چونکتے ہوئے کہا، ہمیں تو حالات سازگار ہونے تک وہیں روپوش رہنا ہوگا۔ مستقل روپوشی کے لیے میں نے کہیں اور انتظام کر رکھا ہے۔ تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، رکو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تم نقدی اور زیورات والی پوٹلی میرے حوالے کر دو۔ بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہو۔ ساجی نے مجھے بتایا کہ وہ رکھو کے بارے میں بہت پہلے حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ کسی مناسب موقع پر اسے رکھو کا پتہ صاف کر دینا تھا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع کو تو ضائع کر دیا۔ جب وہ صفیہ کو اٹھا کر بختے والا سے نکل رہے تھے تو وہ بآسانی ایک گولی چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کر لے۔ پھر فوری طور پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاش سے پولیس کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سمت میں فرار ہوئے تھے۔ کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساجی نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رکھو، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ پوٹلی تم اپنے پاس رکھ لو، سارے زیورات اور نقدی اسی میں ہیں۔ رکھو نے مال مسروقہ کی وہ گٹھری بخوشی قبول کر لی، پھر کہا، میں یہ اصول کی خاطر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں اس میں سے تمہیں بھی حصہ دے دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تم نے بے اصولی اور عہد شکنی کی بات کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب غصہ تھوک دو۔ رکھو نے باقاعدہ ایک جانب تھوک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ اپر جناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا، یار میرا مسانہ پھٹنے کے قریب ہے، اگر تم مجھے 1-2 منٹ دے دو تو میں ذرا پیشاب کر لوں۔ ساجی کے ذہن میں روشنی کا تیز جھماکا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی حاجت رفع کر لو، میں تھوڑا انتظار کر لوں گا۔ وہ دل میں بہت مسرور تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رکھو مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر بیٹھا، ساجی نے اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین بوس ہو گیا۔ ساجی نے پہلی فرصت میں زیورات اور نقدی والی پوٹلی اٹھائی۔ رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے رواں تواں نہر پر چناب میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو چک کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہندو چک کے ڈیرے پر جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں خوشی محمد کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خوشی محمد کو ساجی نے یہی بتایا تھا کہ زرینہ عرف صفیہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ خوشی محمد نے انہیں 9 بیاہتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر کمرے میں سونے کی دعوت دی اور خود ڈیرے کے وسیع و عریض صحن میں چارپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سو رہا۔ ساجی کو جب یقین ہو گیا کہ خوشی محمد گہری نیند میں جا چکا ہے تو اس نے گہری بے ہوشی میں غرق صفیہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک لاش کے لمس سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ گہری بے ہوشی نے صفیہ کی جان لے لی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی کہ صفیہ کی روح عالم بے ہوشی میں ہی خفا سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، ساجی یکدم پریشان ہو گیا۔ وہ ایک لاش کو اٹھا کر نگر نگر نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس نے تو زندہ صفیہ کی تمنا کی تھی، اور سیدھے راستے سے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی تھی تو اس نے انتہائی غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے اغوا کر لیا تھا۔ لیکن اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ صفیہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا اور اسے ساتھ لے جانا ممکن بھی نہیں تھا۔ وہ رات خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے۔ خشک چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاصا موزوں نظر آیا تھا۔ وہ وہاں بآسانی صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا۔ پھر جب موسم سرما میں کبھی اس چارے کو استعمال کیا جاتا اور صفیہ کی لاش برآمد ہوتی تو اس وقت تک وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا۔ خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساجی نے اس کے لباس سے مطلوبہ کمرے کی چابی نکالی
اور صفیہ کی لاش کو خشک چارے کے ڈھیر میں دبا دیا۔ یہ سارا کام اس نے اتنی صفائی سے کیا تھا کہ پہلی نظر میں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ بھی کی گئی ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے وہ قیمتی پوٹلی کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ مختلف جگہوں پر عارضی پڑاؤ کرتے ہوئے وہانڈو میں رانا ظفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ رانا ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مفرور مجرموں کا پشت پناہ ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے روز میں ساجی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندو چک پہنچ گیا۔ خوشی محمد نے جب ساجی کی ہتکڑی لگی دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی مدفن لاش برآمد کر لی۔ لاش میں گلنے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں نے اس کو ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتے ہوئے سوال کیا، خوشی محمد، تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد زرینہ یعنی صفیہ اور ساجی ایک ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے معصومیت سے بولا، جناب صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہی غائب تھے۔ ان کا گھوڑا بھی احاطے میں موجود نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔ رب دی سو، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ میری نا سمجھی تھی یا سمجھ کا پھیر کہ میں اپنی بات پوری طرح آپ پر واضح نہ کر سکا۔ میں اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ویسے ایک بات کا مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس نے دیدہ و دانستہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ واقعی بہت بھولا تھا۔ وہ تو ساجی کی سنائی ہوئی کہانی پر بھی ایمان لے آیا تھا۔ اب اس کیس میں میرے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ میں مغویہ صفیہ کو زندہ سلامت برآمد تو نہیں کر سکا تھا، لیکن سجاول عرف ساجی کو گرفتار کر کے میں نے اپنے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں خود بنفس نفیس ساجی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تازہ ترین کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ اس کارنامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نوازا گیا۔ خدا گواہ ہے، اس ترقی اور میڈل کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا غم معصوم صفیہ کے رائے گاہ جانے کا ہوا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ ساجی جیسے نامرادوں سے پاک ہو جائے، کاش۔